نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی غیب۔ اب یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جس کو غیب کا علم نہیں وہ کسی کے نفع نقصان پہ قادر نہیں۔ نفع نقصان کا تعلق علم غیب سے کیوں ہے؟ مثلا آپ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ نہیں پتا نا، کچھ خبر نہیں ہوتی، ہم بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہیں آپ کہہ سکتے نہیں، میں نے تو پلاننگ کی بھی اپنی بہت ساری کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ کر آئیں وہ کل کیا کرنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین پہ مرے گا۔ کتنی حیرت ہوتی ہے نا، کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، کہ ایک شخص اپنے گھر نہیں کہیں اور جا کے فوت ہو، پھر وہاں باقی بھی جا پہنچے۔ جتنی بھی کوشش کر لے ایک سرٹن لمٹ سے آگے انسان بڑھ بھی نہیں سکتا کہ وہ جان لے ان ساری چیزوں کو۔ تو بہرحال علم غیب کا براہ راست تعلق نفع نقصان سے ہے۔ کس طرح کہ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ کل کو آنے ہی نہ دے۔ اگر پتا ہو کہ کس گھر میں ہم نے مرنا ہے اس گھر میں رہنا ہی نہ، ہم کس بستر پہ مرنا اس بستر کے قریب نہ جائیں۔ تو چونکہ اللہ کے سوا علم غیب کسی اور کو نہیں، اس لیے کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ مقصود یہ ہے بتانا۔ وما امر الساعۃ، اور نہیں قیامت کا حکم یا قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر او هو اقرب، مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی کم تر وقت میں، اس سے بھی قریب تر۔ یعنی غیب کی چیزیں بہت سی ہیں، اور اس میں خاص طور پر قیامت کا علم، اور اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور قیامت کا آنا کس طرح ہوگا؟ لمح البصر، لمح کس کو کہتے ہیں؟ لمحہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا لمحہ، لمحات، یہ اسی سے لمح کہتے ہیں۔ نظر کی چوری، نظر کی چوری کہتے ہیں ایک دم آپ کسی پہ نظر ڈالتے ہی کنکھیوں سے دیکھتے ہیں ہلکا سا، تو وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے آپ۔ اگر زیادہ دیر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھیں گھوم جائیں گی۔ ذرا کر کے دیکھیں نا، تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کو ادھر ہی روکے رکھیں، ذرا 5 منٹ نہیں روک سکتے۔ تو لمح کہتے ہیں نظر کی چوری کو، پلک جھپکنے کو۔ یا بجلی کی کوند کے لیے بتاتا نا لمح البرق، تو بجلی کی کوند جو پڑتی، وہ جو ایک ہلکی سی ایک چھوٹی سی چمک کی لہر آتی ہے اور ختم۔ فرمایا کہ قیامت کے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی مستری مزدوروں کی فوج لگانے کی ضرورت نہیں ہر چیز تو توڑنے پھوڑنے کے لیے، بلکہ صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ کن، بلکہ کن بھی لمبا لفظ ہے، اس سے بھی کم تر وقت میں قیامت آ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بتانا دراصل کس لیے ہے؟ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہی دراصل ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور حقیقی معبود ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ آپ دیکھیں کہ پیدا اللہ نے کیا، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، کوئی علم نہیں تھا ہمارے پاس، علم کے ذرائع اللہ نے دیے، اور پھر یہی انسان جب بڑا ہو جائے تو وہ خالق کے مقابل آ جائے، اس سے حاجتیں مانگنے لگے ہم۔ یعنی جتنے بھی بزرگان دین ہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، کیا وہ سب ماں کے پیٹ سے نہیں جنم لیے؟
لیے ہے نا. اس وقت ان کا حال کیا تھا؟ لا تعلمون شیئا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے کان آنکھ دل دیے تھے، یہ ان کے اعضاء اللہ نے بنائے، قدرت اس کی ہے. لیکن تم نے کیا کیا کہ جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی تو ان کی اس عبادت کی وجہ سے تم ان کو معبود بنا بیٹھے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر جو تمہیں کان آنکھیں دل دیے تھے، اس سے تمہیں شکر ادا کرنا تھا اس کا جس نے دیا تھا. اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم اوروں کے شکر گزار ہو گئے، اوروں کے احسان مند ہو گئے، اوروں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے لگے. تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہر طرح کے علم سے عاری، جس کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، اس کو جس ہستی نے سننا، سمجھنا، دیکھنا سب کچھ عطا کیا ہو، پھر وہ اسی کے ساتھ ان صلاحیتوں کو کام لیتے ہوئے شرک کرنے لگے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم شکر گزار ہیں؟ ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہم شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے اور شکر گزار لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اعمال شکر گزاروں والے ہیں. ہماری گفتگو، ہماری سوچ، ہمارے معاملات. بڑی سی بڑی نعمت پا کر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نعمت پائے ہوئے ہیں، اور چھوٹی سی بھی جاتی ہے تو شور مچا دیتے ہیں. اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے ان کو کوئی سوائے اللہ کے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. سوال کیا جا رہا ہے آپ سب سے، الم یروا، انہوں نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، یہ دیکھتے نہیں ہیں. آنکھیں کھول کر تو دیکھیں کہ ان کو پتا چلے کہ کیسی کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے زمین میں، خود ان کے نفسوں میں اور آسمان کی فضا میں بنا رکھی ہیں. اگر یہ ان پر غور کریں تو یقیناً یہ اس نتیجے تک پہنچیں کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جو یہ سب کچھ کرنے والا ہو. پرندوں کا فضا میں اڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی عقل رکھنے والا انسان اپنے آپ کو فضا میں نہیں تھام سکتا؟ کوئی اور چیز فضا میں ٹھہر نہیں پاتی، کیونکہ ہوا کی لطافت اور زمین کی کشش ثقل اس کو فضا میں رہنے ہی نہیں دیتی. جو چیز ذرا اوپر اٹھتی ہے فوراً نیچے آ گرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کی کہ جس کی وجہ سے اس کشش ثقل کے باوجود اور ہوا کی لطافت کے باوجود وہ فضا کے اندر گھنٹوں رہتے ہیں، اڑتے بھی ہیں، پر پھیلاتے بھی ہیں اور سکیڑ بھی لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سارا وقت پر پھیلا کے ہی رکھیں، بعض اوقات پر بند بھی کر لیتے ہیں اور پھر بھی وہ نیچے نہیں گرتے، وہ وہیں رہتے. کیا وجہ ہے کہ یہ صلاحیت ان کے اندر تو ہے لیکن اور کسی چیز میں نہیں؟ اور پھر یہ فن انہوں نے کہیں سے سیکھا بھی نہیں. یہ سب باتیں ان کی فطرت میں رکھ دی گئیں. وہ پیدا ہوتے ہی یا پروں کے نکلتے ہی اڑنے لگتے ہیں. بعض پیدا ہوتے ہی جیسے پتنگے وغیرہ، اور بعض پرندے جو ہیں وہ پروں کے نکلنے کے ساتھ ہی اڑنے لگتے ہیں اور فضا میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں بند بھی کر لیتے ہیں. انہیں دیکھ کر انسان نے ہوا میں جہاز اڑانا سیکھے، انسانوں نے ان سے سبق لیا. یہ سب کچھ اصل میں کس نے کیا؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ سب کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہڈیاں، ان کا وزن، ان کے پٹھے، ان کے ونگز، ان کی موومنٹس اتنی مناسب بنائی، اور یہ سب چیزیں آپس میں اس طرح باہم کوآرڈینیٹ کرتی ہیں
کہ وہ ماحول جو دوسروں کو متاثر کر دیتا ہے ان کو متاثر نہیں کرتا اور یہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی بعض اوقات اڑان جو ہے وہ گھنٹوں پر مشتمل ہوتی. کینیا میں نے ایک ایسا پرندہ دیکھا جو فن لینڈ سے کینیا تک اڑ کر گیا تھا 5000 کلومیٹر دور تک، کیونکہ اس کے پاؤں میں ایک رنگ کے اندر کچھ معلومات بندھی ہوئی ڈال دی گئی تھی تاکہ جہاں بھی یہ جائے اور جہاں یہ ختم ہو تو پتہ چلے کہ یہ کہاں سے اڑ کر کہاں تک آیا. اور پھر یہ کہ ایک اس طرح کی اڑان جس میں وہ اپنی فوڈ چربی کی صورت میں اپنے جسم کے ایسے حصوں میں سٹور کر لیتے ہیں کہ بوقت ضرورت وہ انہیں انرجی اور فیول کا کام بھی دیتی. تو یہ جو لفظ ہے نا مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضا میں مسخر ہے، وہاں رہتے ہیں وہ. اور بعض اوقات بڑے بڑے پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہیں، برفانی علاقوں سے گزرتے ہیں، بعض اوقات سمندروں سے گزرتے ہیں جو سینکڑوں میل پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. بیچ میں کہیں بھی وہ سٹاپ نہیں لیتے یا ریسٹ نہیں کرتے. دن کے علاوہ رات بھی بیچ میں آ جاتی ہے بعض اڑانوں میں، اور ستاروں سے وہ مدد لیتے ہیں، اپنے ڈائریکشنز کا پتہ کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہواؤں کے طوفان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اڑان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ان معمولی چیزوں کے اندر کس نے رکھا؟ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں. پیچھے آیتن کا لفظ بھی آیا اور یہاں آیات کا لفظ آیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ماننے والے لوگ ہوں، یعنی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنائی، سکون کی جگہ بنائی، یعنی تمہارے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا. وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے من جلود الانعام، مویشیوں کے چمڑوں سے یا کھالوں سے، بیوتن گھر. یہ کون سے گھر ہیں؟ خیمے. تستخفونہا، تم ان کو ہلکا پاتے ہو. یوم ظعنکم، اپنے سفر کے دن. ظعن کہتے ہیں سفر کو، ساز و سامان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن سفر کے لیے بھی. ویوم اقامتکم، اور اپنی اقامت کے دن، یعنی جہاں تم ٹھہرتے ہو اور جہاں تم ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، دونوں جگہ ان کا استعمال بہت ہلکا ہے. یہ تم کو دھوپ کی گرمی سے اور موسم کی شدت سے محفوظ کرتے ہیں. خاص طور پر اہل عرب کی بدویانہ زندگی کی طرف اشارہ ہے اور ان کی خاص نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ومن اصوافہا، اور ان انعام کی جو اون ہے، اصواف صوف کی جمع ہے، صوفی بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے سادگی کی وجہ سے. وأوبارہا، اور ان کی پشم. صوف کہتے ہیں بھیڑ اور مینڈے کے جسم سے جو اون اترتی ہے، اور اوبار وبر کی جمع ہے، اونٹ کی اون کو کہتے ہیں یا پرندوں کے بالوں کو کہتے ہیں. واشعارہا، اور ان کے بال. شعر کی جمع انسان سمیت تمام جانداروں کے بال کے لیے عام لفظ ہے اشعار. اور یہ جو شعر ہوتا ہے نا، ایک تو شعر ہے نا، شعر بال کو کہتے ہیں، جو شعر ہوتا ہے ورس جس کو بولتے ہیں، یہ اصل میں بال جیسے باریک بات کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ایسا کلام جو بال جیسا باریک معنی رکھتا ہو، یعنی باریک معنی اور لطیف معنی جس کے اندر پائے جائیں. واشعارہا، اور ان کے بال. اثاثاً، اس میں مال و اسباب ہے. ومتاعاً، اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. الہین، ایک وقت تک. اساس کہتے ہیں گھر کے متفرق سامان کو. بدعہ کس کو کہتے ہیں؟ سامان تجارت. اور ارز الحیات الدنیا، دنیا کا بے ثبات سامان. اور اساس گھر کا متفرق سامان. اور متاع وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یعنی اللہ نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے، ان کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنائے. وہ گھر تمہارے لیے سفر میں ہلکے ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہو تم ان کو لگا لیتے اور قیام کرتے ہو. اور انہی انعام کی اون اور بال اور کھال تمہارے لیے
زندگی کے طرح طرح کے سامان بنانے کا ذریعہ بھی ہیں، اساس اور متاع ہے اس میں۔ ایک مرتبہ UAE میں میں نے ایک میوزیم دیکھا جس میں پرانے زمانے میں جس طرح ان لوگوں کا رہن سہن تھا وہ دکھایا گیا تھا۔ تو اس میں نے دیکھا کہ ہر چیز ہی موسٹلی جو چیزیں بنی ہوئی تھی وہ اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی تھی، جیسے پانی اٹھانے کے لیے مشکیزہ جو ہے وہ بھی کھال کا، اسی طرح جو بستر ہے جیسے گدے یا سرہانے وغیرہ ہیں وہ بھی، پھر اسی طرح جو خیمہ ہے وہ بھی، اور کچھ چیزیں اون کی، حتیٰ کہ کچھ برتن یا چیزیں سٹور کرنے کے لیے جیسے ہمارے ہاں بھی لیمپ بنتے ہیں اونٹ کی کھال سے۔ تو مویشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی ضروریات زندگی کا بہت سا سامان رکھا ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا اور ان جانوروں کی بھی قدردانی یا ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، مما خلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، ظلالا، سائے۔ تو یہ کیا چیز ہے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا؟ درخت وغیرہ بنائے جس سے تمہیں سایہ ملتا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ بنائی، یعنی غار بنائے۔ اتنے بڑے بڑے بھاری پہاڑ ہوتے ہیں اور اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جس میں انسان جا کے چھپ جاتا ہے۔ اکنان جو ہے کن کی جمع ہے۔ کن کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی زیادہ تر اندر ہی ہوتا ہے نا، باہر کم ہوتا ہے اور اندر کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، چھپنے کی جگہ، حفاظت کی جگہ۔ مکنون بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے بنایا سائے بنائے، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، درخت، بیلیں وغیرہ۔ پھر پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، چھپنے کی جگہ بنائیں۔ وجعل لکم سرابیلا، اور بنائے تمہارے لیے کرتے یا قمیصیں۔ سرابیل سربال کی جمع، لمبے کرتے کو کہتے ہیں جو قمیص اور شلوار دونوں کے کام آتا ہے۔ تقیکم الحر، بچاتے ہیں تم کو گرمی سے۔ وسرابیلا، اور کرتے قمیصیں۔ تقیکم بأسکم، جو بچاتی ہیں تم کو جنگ سے۔ تو یہ کون سے کرتے؟ زر ہیں، بلٹ پروف۔ کذالک، اسی طرح، یتم نعمتہ علیکم، وہ تمام کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ کے ذمہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ یعنی لوگ ان نعمتوں کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر، جان کر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بات پہنچانا، بتانا۔ جو نہ سنے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچان تو لیتے ہیں، لیکن پہچاننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر بنے ہوئے ہیں، انکاری ہیں۔ پہچان لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، مان جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، پھر منہ پہ نہیں لاتے، پھر اس کا ذکر نہیں کرتے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے کافر، نا شکرے، نہ ماننے والے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اہل مکہ سے بھی جو پوچھا جاتا تھا بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے اللہ، رزق کون دیتا ہے، اللہ، ہر چیز اللہ، تو پھر اس کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ جب مان گئے تم تو مان کے نہیں مانتے۔ ہمارا حال تو نہیں کہیں یہ بیان ہو رہا، مان کر نہیں مانتے،
یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. اجنبی ینکرون نون کاف رے نکرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اجنبی بھی ہوتا ہے. تو یہ جو انکار ہوتا ہے نا یہ اجنبیت ہوتی، اجنبیت کی پیداوار ہوتا ہے. یعرفون نعمت اللہ جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا کیوں؟ وجہ اگر اللہ کی نعمتیں اللہ کی ذات پہچان کر پھر انکار نہ کریں، اقرار کریں تو آزادی چھنتی، اپنی مرضی جاتی، پھر من مانی نہیں ہو سکتی. یہ جو یعرفون نعمت اللہ ہے، یہ معرفت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے نا، اللہ کی نعمت کی پہچان. تو یہ معرفت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اس کے اندر پھر کیسے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اس کے طرز عمل اور رویے میں کیا چیز آتی ہے؟ نمبر 1 اللہ کے لیے احسان مندی کے جذبات، شکر کا جذبہ. اور نمبر 2 اندیشہ یا فکر کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نعمتیں لے نہ لے، اور اگر اس نے لے لی تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا. یہ دونوں احساسات انسان کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں. یعنی جب نعمت کی پہچان ہوتی ہے اور شکر گزاری آتی ہے تو دل کیا کرتا ہے؟ سجدے میں پڑ جانے کو، ہے نا. اور دوسرا احساس ساتھی کیا ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے، تو وہ فکر بھی انسان کو جھکنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان اطاعت گزار بن جاتا ہے، لعلکم تسلمون بن جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان کافرون ہو، ناشکرا ہو، تو ناشکرا پن کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جانا. اور یاد رکھیے کہ ہر انسان جس کو اللہ نے کان، آنکھ، دل، دماغ دیا ہے، اس پر زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں کہ اس پر معرفت کی کیفیت آتی، ہر ایک پہ آتی. اس کے اندر کی یا باطن کی یا دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ خود نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی عظیم کاریگر کا کارنامہ ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہی ہستی ہے. اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہے، اور اس کے ذریعے اس کو بھی پہچان لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ہی وہ احساس جاتا ہے وہ خیال بھی چلا جاتا ہے اور دوبارہ اپنی ہی دنیا میں لوٹ آتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے فرما بردار بننے کی بجائے نافرمان بن جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے، دیکھیں کہ کتنی نعمتوں کا آپ نے پڑھا. یہ ایک طرح سے ایک موضوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس سورت کا، جس میں کائنات کی نشانیوں سے آپ کو بہت کچھ سکھایا گیا. اب سورت کا دوسرا رخ یا دوسرا پہلو شروع ہوگا، تو اس کا اختتام ہے ایک موضوع کا یا ایک سبجیکٹ کا، جس کے آخر میں آپ سے کہا گیا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. یہ لوگ پہچان تو جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے سب کچھ، مان بھی لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اپنی اس کمزوری پہ کیسے قابو پایا جائے، یہ ہے اصل سوال، کہ ہم مسلمون میں سے تو ہوں، کافرون میں سے نہ گنے جائیں. ایسے لمحوں کو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لمحوں کو آپ کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ایک تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے، دوسرا یہ کہ انسان بار بار ایسی چیزوں کی یاد دہانی خود کو کراتا رہے، تیسرا یہ کہ ایسے لوگوں اور ایسی مجلسوں سے جڑ کر رہے جہاں ان نعمتوں کا احساس دلایا جاتا ہے تاکہ ہم بھولیں نہیں. بھولنے کا علاج کیا ہے؟ نسیان کی آفت کا علاج کیا ہے؟
اس چیز کو یاد کر لینا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے. یہ کون ہوگا؟ اسی امت کا نبی جس نے ان کو حق کی بات بتائی ہوگی. یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن. کیوں ہوگا؟ تاکہ وہ بتائے کہ اس نے لوگوں کو کیا کہا تھا، اور پھر یہ بتائے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا. پیچھے بھی پڑھ چکے نا سورۃ الاعراف میں آپ، کہ جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا اور جن کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یعنی حشر کا میدان ہے، سب لوگ جمع ہیں، ہر امت آ رہی ہے حساب کے لیے، اور ان کا نبی کھڑا ہے ان کے خلاف بات کر رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عام طور پر کم ہی نبیوں کو کامیابی ہوئی اپنے مشن میں. معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. تو اکثر انبیاء کے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا میں لوگوں نے ان کو جینے نہیں دیا، ان کی بات نہیں مانی، ان کو کام نہیں کرنے دیا، ان کے خلاف محاذ آرائیاں کی. اس لیے اس سے ایک بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتی کہ ہمیں خود بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج ہماری قوم کا بھی تو حال یہی ہے نا کہ کوئی شخص اچھا کام لے کر اٹھے تو کیا شروع کر دیتے ہیں؟ فوراً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی باتیں من گھڑت لایانی، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کر سکے. کیونکہ لوگ اصلاح نہیں چاہتے نا، کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، اس لیے جو بھی کوئی کام کرانا چاہے گا وہ خود ہی اپنا راستہ لے گا. پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لوگوں نے ان کو کام نہیں کرنے دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چونکہ اللہ نے دین کی تکمیل کروانی تھی تو وہ اس کی خاص مصلحت کے ساتھ سب کچھ ہوا. ورنہ دنیا میں یہ پوری تاریخ ہے انسانیت کی جس میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ آپ کو بچا لیا. بے شمار دفعہ آپ کو جان سے مار دینے کی کوششیں ہوئیں، اور جب ہجرت ہوئی اس وقت بھی آپ کو یاد ہے. اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ سین بدل جائے گا. آج دین کا نام لینے والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے. دنیا میں پیغمبر بچارے کام کر کر کے روئے. حضرت نوح علیہ السلام کا حال معلوم ہے آپ کو، 950 سال انہوں نے سمجھائے، لوگ نہیں مانے. لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. آپ سب جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. ان کی قوم بات نہیں مانی. قیامت کے دن اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی لائیں گے، پیغمبر کو بھی لائیں گے. بتاؤ تم نے ان کو کیا کہا تھا؟ پیغمبر بتائے گا یہ کہا تھا. پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ خلاف گواہی دے گا. وہ یہ تھوڑی کہے گا یہ مجھ پہ ایمان لائے، وہ کہے گا انہوں نے بات ہی نہیں مانی. اب کیا ہوگا؟ سارے لوگ سوری کرنے لگیں گے. کہا جائے گا نو سوری ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی وہ رضا طلب کیے جائیں گے، نہ عذر قبول کیے جائیں گے. اتبا کہتے ہیں رضامندی کو، ناراضگی دور کرنے کی طلب. فرمایا وہ جب ناراضگی دور کرنے کی بات کریں گے تو وہ ان کو کرنے نہ دی جائے گی. بس چپ رہو، زبان بند کرو. دنیا میں کہاں تھے تم؟ اس وقت کیوں نہیں سوری کیا؟ اس وقت کیوں نہیں توبہ کی؟ انبیاء کے بعد اب کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں؟ امت مسلمہ کی. لہٰذا اب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے اور ہر دور میں ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اور لوگ ان سے بھاگتے ہیں. لوگ ان کی ایک نہیں سننا چاہتے. جب نہیں سنتے الٹا مذاق اڑاتے ہیں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن آمنے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے سوری، آپ نے ہمیں سمجھایا، ہم نے نہیں مان کے دیا، لیکن ان کی سوری قبول نہ ہوگی. سوری کرنے ہی نہیں دیا جائے گا. تو یہ کس لیے بتایا گیا؟ آج اصلاح کر لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.